کسی گاؤں میں ایک نیک خاتون رہتی تھی۔ وہ بہت سخی تھی، نیک دل تھی اور مہمان نواز تھی۔ وہ لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی اور دوسروں پر اتنا خرچ کرتی کہ لوگ اسے خاتم تائی کی بیٹی کہتے تھے۔ جہاں وہ عورت رہتی تھی وہ گاؤں سڑک کے بالکل ہی قریب تھا۔ پہلے تو اس گاؤں میں سڑک پہ کوئی مستقل بس سٹاپ نہیں تھا، لیکن گاؤں والوں کی آمد و رفت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس سڑک پر بس سٹاپ بن گیا۔ اندر کے گاؤں کے لوگ شہر جا کر خرید و فروخت کرنے کے لیے 5-10 میل چل کر بس سٹاپ تک آتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بس کا وقت ختم ہو جاتا یا ان کی بس مس ہو جاتی تو وہ لوگ وہیں رہ جاتے۔ ان کے پاس وہاں رہنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اسی حال میں وہ وہاں وقت گزارتے، بھوکے پیاسے رہتے، اور اگر عورتیں ساتھ ہوتی تو اور زیادہ پریشانی ہوتی۔ اس عورت نے محسوس کیا کہ یہاں ان مسافروں کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ اس نیک عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے گیسٹ روم یعنی مہمان خانہ بنوا دے، تاکہ وہ لوگ جو رات کو آگے پیچھے نہیں جا سکتے وہ آسانی سے یہاں پر رات کو سٹے کر سکے، تاکہ وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے روانہ ہو جایا کرے۔ اس کے خاوند کو یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے مہمان خانہ بنوا دیا اور ایک ملازم رکھ کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرا دیا۔ پھر وہ لوگ جو آگے پیچھے نہیں جا سکتے تھے وہیں پر رات کو سٹے کرتے، کھانا کھاتے اور آرام سے لمبی تھان کر سو جاتے اور اگلے دن اپنے کام پر چلے جاتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ پھر ایک دوغلے خیرخواہ نے اس نیک خاتون کے خاوند کو ایک مشورہ دیا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو کنگال کر کے رکھ دے گی، روز روز اتنا زیادہ کھانا بنتا ہے، فالتو کے لوگ اتنا کھانا کھاتے ہیں، ایسی سخاوت کا کیا فائدہ؟ جب اس کے خاوند کے دوستوں نے اسے بار بار مشورہ دیا تو خاوند کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ ان لوگوں نے تو تماشا بنایا ہوا ہے۔ لہذا اس نے ایک دن یہ فیصلہ کر لیا کہ مہمان خانے کو تالا لگا دیا جائے اور اسے بند کر دیا جائے۔ چنانچہ خاوند نے ایسا ہی کیا اور مہمان خانے کو بند کروا دیا۔ بیوی کو جب یہ بات پتہ چلی تو بہت زیادہ افسردہ اور پریشان ہوئی کہ جب پروردگار نے ہمیں اتنی زیادہ زمینیں دی ہیں، ہم لینڈ لارڈز ہیں، ہمارے اتنے ہی گندم سے روٹی بنتی ہے اور سارا سال مہمان نوازی اور سخاوت سے چلنے والی نیکی کا ذریعہ کیسے بند ہو گیا؟ لیکن جب خاوند نے کہہ دیا تو بیوی خاموش ہو گئی۔ نیک بیویاں پھر بات کرنے کے لیے موقع ڈھونڈا کرتی ہیں، جھگڑے نہیں کرتی۔ پھر وہ موقع کی تلاش میں رہی۔ ایک دن خاوند اپنے گھر آیا تو خاوند سے کہنے لگی کہ آج میری طبیعت کچھ اداس سی ہے، میں گھر میں رہ کے تنگ سی آ گئی ہوں، کیوں نہ زمینوں سے ذرا چکر لگا کر آ جائے؟ تو خاوند نے کہا بہت اچھی بات ہے، اور خاوند بیوی کو زمینوں کی طرف لے کر چلا گیا۔ وہاں ایک کنواں تھا اور ہری بھری فصلیں تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ وہاں چلا گیا اور کنویں کے کنارے وہ عورت بیٹھ گئی۔ پھر کنویں کے اندر جھانکنے لگی، دیکھنے لگی۔ خاوند بھی تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر بولا کہ نیک بختی، چلے دیر ہو رہی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ بس چلتے ہیں۔ پھر دوبارہ کنویں کے اندر اس عورت نے جھانکنا شروع کر دیا اور کنویں کے اندر دیکھتی رہی۔ بالآخر خاوند نے کہا کہ خدا کی بندی، کنویں میں کیا دیکھ رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ خالی ڈول پانی میں جا رہی ہے اور پھر بھر کر واپس آ رہی ہے، مگر کنویں کا پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو اگر سارا دن اور ساری رات یہاں بیٹھی رہے گی تو کنویں کا پانی ایسا ہی رہے گا، خالی ڈول بھر بھر کر آتے رہیں گے مگر کنویں کے پانی میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ سن کر نیک دل خاتون نے کہا کہ اچھا کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا؟ تو خاوند نے کہا کہ واقعی کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں بھی ایک ایسا کنواں جاری کیا تھا، لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ کا ڈھول بھر کر چلے جاتے تھے، پھر تمہیں کیوں لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس کنویں کے پانی کو کم کر دیں گے؟ بیوی کی بات سن کر خاوند کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ کہنے لگا میں مہمان خانے کو دوبارہ جاری کرتا ہوں۔ لہٰذا خاوند نے مہمان خانے کو دوبارہ جاری کر دیا۔ پھر اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورت جب تک زندہ رہی وہ مہمان خانہ ایسا ہی چلتا رہا۔ لوگ آتے تھے، سٹے کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دعائیں دیتے تھے اور رات گزارتے اور اگلے دن اپنے کام پر چلے جاتے تھے۔ دوستو، اللہ پاک صدقات و خیرات کو بہت پسند کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے انسان بہت سی ناگہانی آفات، بلاؤں، مشکلات، مصیبتوں اور حادثات سے بچ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے اپنے خزانوں سے دے رکھا ہے وہ کوشش کرے کہ صدقات و خیرات دیتے رہا کرے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نوازا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ پاک کی رضا کی خاطر لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا رہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اتنی ہمت اور توفیق دے کہ ہم لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔